گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال المؤلف رحمہ اللہ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ: الاصل الخامس بیان اللہ سبحانہ للأولیاء اللہ وتفریقہ بینہم وبین المتشبہین بہم من اعداء اللہ المنافقین والفجار، ویکفی فی هذا آیۃ من سورۃ آل عمران وہی قولہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وآیۃ من سورۃ المائدۃ وہی قولہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، وآیۃ فی یونس وہی قولہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ثم صار الامر عند اکثر من يدعي العلم وانه من هداة الخلق وحفاظ الشرع الى ان اولیاء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الايمان والتقوى فمن تعهد بالايمان والتقوى فليس منهم، یا ربنا نسألک العفو والعافیۃ انک سمیع الدعاء۔ آج کے اس چھٹے دن کے درس میں انشاءاللہ ہم 5واں اصول پڑھیں گے۔ اس سے پہلے چوتھا اصول آپ نے یہ جانا کہ حقیقی علم اور حقیقی علماء، حقیقت میں فقہ اور حقیقت میں فقہا کون ہوتے ہیں، اور اس کی معرفت اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج بہت ساری گمراہیاں جو آج معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کا ایک بنیادی سبب علماء اور فقہا جو نہیں ہیں لیکن پھر بھی علماء اور فقہا کا روپ دھارے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں آج امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چھٹا جو آج کا 5واں جو اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ حقیقی اولیاء اور شیطانی اولیاء کے درمیان فرق، کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ کہا جائے کہ شرک کے اسباب میں سے شرک کا ایک بڑا سبب ہے اولیاء کی صحیح معرفت کا نہ ہونا۔ کہ اولیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ بزرگان دین حقیقت میں کون ہیں، اللہ کے مقربین کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف اور صفات کیا ہیں، نہیں معلوم۔ اسی لیے آج شیطانی اولیاء کو لوگ رحمانی اولیاء سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الفرقان بین اولیاء الرحمن و بین اولیاء الشیطان، جس کا ابھی غالباً اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے کہ حقیقی اولیاء کی پہچان، کہ حقیقت میں اولیاء کون ہوتے ہیں، بزرگان دین کون ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین کون ہیں، اس کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج اسی چیز کو لے کر کے شرک کے اڈے جو آباد ہیں، اس کے پیچھے یہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مؤلف علیہ الرحمہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچواں اصول یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہیں، اس کو بڑے واضح طور سے بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ نے کہاں بیان کیا؟ کتاب اللہ میں، اس کو واضح کر دیا۔ وہ تفریق، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرق بھی واضح کر دیا کہ اولیاء الشیطان کون، اللہ کے اعداء، اللہ کے دشمن کون ہیں، اس کو بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ کیوں واضح کیا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ منافقین ہوں یا فاسق و فاجر ہوں، ان کے درمیان اور جو اللہ کے دوست ہیں ان کے درمیان تفریق کیا جا سکے، پہچانا جا سکے کہ حقیقت میں کون اللہ کے دشمن ہیں اور کون اللہ رب العالمین کے دوست ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ویسے قرآن میں تو بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن کافی ہے ہمارے لیے کہ سورہ ال عمران پڑھ لیں۔ اولیاء کون ہوتے ہیں حقیقت میں، ان کے صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیجیے کہ وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، اس بات کا پیمانہ اور میزان یہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جس قدر رسول کی اتباع کسی کی زندگی میں پائی جائے گی، اسی قدر وہ اپنے دعوے میں سچا سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس کو صحابہ اور مفسرین آیت المحن سے تعبیر کرتے ہیں۔ آیت المحن سمجھے کہ یہ وہ آیت ہے جس نے مشقت میں ڈال دیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ کے جانب سے ایک پیمانہ دے دیا گیا۔ محبت کا تو کوئی پیمانہ اور معیار ہوتا نہیں، لیکن یہاں ایک معیار اور کسوٹی ضرور اللہ نے دی کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہم اللہ کے محبوب، ہم اللہ کے مقربین، ہم اللہ کے دوست ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ تم اپنے اس دعوے میں اس وقت سچے سمجھے جاؤ گے جب تم صحیح معنوں میں نبی کی اتباع کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار نبی کی اتباع سے جوڑ دیا، نبی کی اتباع سے جوڑ دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی آیت کریمہ اگر اس پر غور کر لیا جائے تو ایک بنیادی فرق آپ کو ملے گا۔ جس قدر جو متبع رسول، وہی اللہ سے محبت کرنے والا، وہی اللہ رب العالمین کا ولی، وہی اللہ کا دوست، اور وہی بزرگان دین۔ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو اولیاء الشیطان ہیں، جو شیطانی گروہ ہیں، شیطان کے جو حقیقت میں دوست ہیں، ولی ہیں، ان کو لوگوں نے اللہ کا ولی سمجھ لیا، شیطانی ولی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ لوگوں کے درمیان معاملات جو ہے ملتبس ہو گئے، خلط ملط ہو گئے، پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اس کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا، صفت بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ متقی کون؟ جو مومن ہو اور تقوی والا۔ تو تین باتیں آ گئی۔ ایک تو یہ اولیاء الرحمن کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار ہو، ایک صفت۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وہ متقی۔ تین صفات اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں میں بیان فرمائی۔
کہ ایمان اور تقوی اس کے اندر پایا جائے، اور اسی طرح سے اس کی زندگی میں کتاب و سنت کی اتباع پائی جا رہی، اس کے زندگی میں وہ چیزیں دکھائی دے رہی، اور یقیناً وہ اللہ کا اولیاء ہو ہی نہیں سکتا ہے، ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو آدمی شریعت سے نکل جائے، دین ہی کو تبدیل کر ڈالے، اس کا مفہوم ہی بدل ڈالے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی طرف لوگوں کو بلائے، اپنے سامنے سجدہ ریز لوگوں کو کروائے، اپنا قدم بوسی کروائے، لوگوں کو جھکنے پر جو مجبور کرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آج دیکھیے بہت سارے ویڈیوز دیکھنے میں ملیں گے آپ کہ باقاعدہ ایسا بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ آ کر کے ان کے پاؤں پر سجدہ کرتے ہیں، چومتے ہیں، ایسے بھی۔ تو یہ ولی الشیطان ہے۔ اسی طرح سے جو جادوگر ہو، کاہن ہو، خرافاتی ہو، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جادو کے ذریعے سے، یا یہ کہا جائے کہ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے، کچھ چیزیں ایسے لوگ کیا کرتے، ظاہر کرتے لوگوں کے سامنے، ظاہر ایک کرتے، لوگ 10 بیان کرتے، اور اس جادوی شعبدہ بازی کو، ہاتھ کی صفائی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، کرامت ہے، اس کو سمجھتے کہ کیا ہے، کرامت۔ جیسے کہ کچھ دنوں پہلے معروف تھا، پتہ چلا کہ گنیش جو ہے دودھ پی رہا ہے نا، بہت معروف ہوا تھا، کیا تھا وہ، تماشے تھے، ہاتھ کی صفائی کر دی گئی، ایک شعبدہ بازی کر دی گئی، چال چل دی گئی، اس کے ذریعے سے کتنی کمائیاں کرنے والوں نے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہوا تھا بہت پہلے بنارس کے اندر، وارانسی میں۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے مشہور کر دیا گیا کہ گو ماتا رو رہی ہے، ایک بڑی مورتی بنی ہوئی تھی گائے کی، اور اس کے بارے میں جو ہے مشہور کر دیا گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ تو رو رہی ہے تو اب کیا کیا جائے، کچھ تو پریشانی ہے۔ اب بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا، جو بھی جاتا تھا ہاتھ کرتا تھا نیچے سے بہ رہا ہے آنسو۔ اچھا، تو بہرحال سیکورٹی لگ گئی، سمجھدار تھا وہ آفیسر، اس نے ہاتھ کیا تو بڑا ٹھنڈا لگا، اور آنسو گرم ہوتے، تو اس نے سب لوگوں کو ہٹایا، رات ہونے دیا، اور چڑھا اس کے اوپر۔ چڑھا تو اس نے دیکھا کہ سر کے اوپر نیا کنسٹرکشن کیا ہوا ہے، اس کو اٹھایا تو برف کی سلی رکھی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی، اور وہ آنکھوں کے ذریعے سے گر رہی تھی، وہ ماتا رو رہی۔ تو پھر صبح اس نے وہ حقیقت ظاہر کیا کہ کسی نے جو ہے چھیڑخانی کی ہے مورتی کے ساتھ۔ تو ایسے ہی جو ہے کچھ شیطان صفت انسان ہوتے ہیں، اور ان کے کچھ حواری مواری ہوتے ہیں، جو دراصل وہ انہیں دنیاوی مفاد سے لین دینا ہوتا ہے، دنیا سے، کہ اس کے ذریعے سے ہم کتنی کمائی کر سکتے ہیں۔ تو وہ بظاہر مرید اور یہ پیر، اور اس طرح کے جو ہے چیزیں ظاہر کرتے ہیں کسی کے ذریعے سے، تاکہ لوگوں کو اپنے سے قریب کیا جائے اور لوگوں کے مال کو اینٹھا جائے، ان پر قابض ہوا جائے، انہیں لیا جائے کسی بھی باطل طریقے سے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کیا ہے، خرافات ہیں۔ تو بتایا گیا کہ عبادت کے ایک بنیادی قسم میں سے کیا ہے، محبت۔ محبت جو ہے یہ عبادت کے
قسموں میں سے جس کا تعلق قلب سے، دل سے۔ تو اللہ سے محبت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اتباع رسول۔ تو جو شخص رسول کی اتباع نہ کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہو سکتا ہے۔ کیسے کوئی ولی ہو سکتا ہے جبکہ اس کی زندگی میں نہ اللہ کے فرامین، اللہ کے احکامات نمایاں ہوں، اور نہ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی علامتیں اس کی زندگی میں؟ ولی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری چیزیں کتابوں میں اور اسی طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ شیخ محسن عبد الرزاق البدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے ایک ستون کو ٹیک لگا کر کے، کہتے ہیں کئی بار وہاں سے گزر ہوا، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، صدا آ رہی ہے، لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، وہ شخص وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے؟ نہیں جانتے ان کو؟ بہت بڑے ولی، یہ بہت بڑے ولی، ان کے اتنے کرامات ہیں، اور انہوں نے یہ نظر مانی ہے کہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو کہتا ہے کہ یہاں مسجد ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج جتنے بھی ولی ہیں ایسے ہی ولی ہیں۔ پوچھا جائے ارے ہماری آنکھوں سے جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، آج ہی بولا جا رہا ہے نا بھائی یہ تو اللہ کے ولی ہیں، عارف باللہ ہیں، یہ عارف باللہ ہیں، ان کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے دکھتے ہیں لیکن ہیں نہیں۔ پھر تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے روز، یہاں تک کہ یہ بھی معروف ہے بات جو ہے لوگوں کے کہ وہ حج کو نہیں جاتے، خانہ کعبہ خود ان کی طواف کو آتا ہے۔ وہ اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہے کہ وہ وہاں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بیت اللہ اٹھ کر کے ہی ان کا طواف کرنے آ جاتا ہے، ان کو تکلیف نہ ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء سوال یہ ہے کہ پھر دیگر لوگوں کا قبلہ کہاں ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ مکہ سے چلا اور آ گیا ہندوستان میں حضرت کا طواف کرنے، تو اس وقت نماز کس طرف رخ کر کے پڑھیں لوگ، اور جو لوگ وہاں طواف کر رہے ہیں وہ بیچارے کس کا کر رہے ہیں؟ تو سب جھوٹ ہے، خرافات ہے، یہاں تک کہ بدعقیدگی، اور یہ کہا جائے کہ اندھی عقیدت ایسی ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایسا بھی واقعہ سامنے آیا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے بیوی کو پیر کے پاس لے کر کے آتا ہے کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس رات جو ہے آپ گزاریے تاکہ برکت مل جائے۔ یہ ہے اندھی عقیدت کہ اس سے اولاد اچھی ہوں گی، جو پیدا ہوں گے وہ ولی ہوں گے، نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تو بیوی کو ان کے حوالے رات بھر۔ تو ایسے بھی واقعات پیش آئے بھی، یہ حال ہے آج۔ یہ ولی ہو سکتے اللہ کے؟ شیطان ہیں یہ، ایسے قسم کے لوگ، سمجھ نا۔ اور انہی ولی کے تعلق سے ایسے ہی اولیاء جو شیطانی اولیاء ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی
تم عبادت کیوں کرتے اللہ کی؟ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے نجات مل جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت مل جائے. یہ مقصود ہوتا ہے ایک مومن بندے کا. لیکن یہ جو خرافاتی اولیاء ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے. یہ کون سا پیار ہے کہ آدمی پیار اس لیے کرے کہ اسے کچھ ملے؟ ہم تو بلا غرض اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم کو نہ جنت ہونا نہ جہنم، ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں بس. سمجھ؟ ہاں. تو اب ان سے پوچھو کہ یہ محبت کرنے کا جو انداز ہے کہاں سے لائے؟ یہ اللہ نے بتایا تم کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کا طریقہ بتایا کہ مقصود کچھ نہ ہو، نہ جنت نہ جہنم. تو یہی دراصل پہچان ہے جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں. یہی پہچان ہے کہ یہ واقعی شیطانی اولیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم لائے گا کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے بھی محبت کرے گا. تو یہ بھی علامت ہے متقی کی، اولیاء کی، کہ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اجر ہے، یہ انعام ہے جو اپنے اندر چار اوصاف پیدا کر لے. ایک تو مومن ہو، متقی ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو اور رسول کی اتباع کرنے والا ہو. یہ پہچان ہے اولیاء. یہ چار اوصاف جن کے اندر پائے جائیں گے وہی دراصل اللہ کے ولی ہیں. یہ چاروں میں سے کوئی بھی صفت اگر نہیں پائی گئی، کوئی ایک نہیں پائی جا رہی ہے، چاروں نہیں پائی جا رہی ہے، اولیاء شیطان ہے. زندگی میں نبی کی اتباع نہیں ہے، اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے. جن کا نہ اللہ پر ایمان ہو، نہ رسول پر ایمان ہو، نہ ملائکہ پر ایمان ہو، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تقویٰ اور پرہیزگاری نہ پائی جائے، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں مسجدوں میں. آج صوفیہ کی تو یہی حالت ہے. مسجدوں کے اندر ڈانس ہو رہے ہیں بھائی، حال آ رہا، وجد آ رہا، کیا ہے یہ؟ آج کیا ہے؟ اولیاء ہیں یہ اللہ کے. اللہ کے گھر میں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اسی گھر میں ناچ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے صفات بیان فرمائے. تو یاد رکھیے صاحب شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تین آیتیں یاد رکھو، سورہ عمران کی، سورہ مائدہ کی، سورہ یونس. یہ تین آیتیں یاد رکھو. جب بھی کوئی اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کرے تین آیتیں پھینک مارو اس پر. ان تین آیتوں میں اس میں بیان کردہ جو صفات ہیں ان پر جو اترتا ہے وہی ولی ہے، جو نہیں اترتا وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر ہوا یہ، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، علم والے کہتے ہیں، ان کے نزدیک ہو گیا یہ کہ وہ جو مخلوق کی رہنمائی کا کام کرتا ہے، شریعت کی حفاظت کرتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے جو اتباع رسول نہ کرے. جن کے ہاں نبی کی اتباع پائی جاتی ہو وہ ولی نہیں ہے. جن کے یہاں جو آزاد ہیں مادر کی در وہی ولی ہے. اور کہتے ہیں کہ جو ایمان اور تقویٰ کو اپنائے وہ ولی نہیں، جو ایمان اور تقویٰ کو چھوڑ دے وہی ولی ہے. آج
یعنی پوری شریعت ہی تبدیل ہو گئی. اب دیکھیے ایک آدمی پاگل ہے، دماغ صحیح نہیں ہے، گندا ہے، وہیں قضائے حاجت کرتا ہے، وہیں بیٹھا رہتا ہے، ہاں اس کے آگے لوگ بوٹل رکھ کے آتے ہیں. ہاں بابا ہے، ارے اتنی بڑی مسجد ہے، وہاں جاؤ اللہ سے مانگو، ہاں اللہ سے مانگو، وہ نہیں ہوتا لوگوں سے. کیا کچھ بولنا نہیں ہے، بہت پہنچے ہوئی ہستی ہے، خالی آپ پانی رکھو آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. وہ برابر جو ہے آپ کے دل میں آپ کی بیماری کا علاج ڈال دیتے. یہی سب معروف ہے، برابر ڈال دیتے وہ دل کے اندر. تو یہ اندھی عقیدت ہے. جی ہاں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ارے بھائی یو پی میں نیپال انڈیا بارڈر پہ جو ہے بہت پہلے ہمارے بچپنے سے ایک ننگا آدمی اور ایک ننگی عورت، آدمی تو نہیں مر گیا وہ، لیکن ننگی عورت آج بھی ہے، جو اس علاقے کی سب سے پہنچی ہوئی پیر ہے. پاگل ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ مادر کدھر آ جاتا، کوئی کپڑا نہیں ہے اس کے بدن کے اوپر، سمجھ کوئی کپڑا نہیں ہے اس کے بدن کے اوپر، اور ویسی رہتی ہے، پاگل ہے. اس کو جہاں کئی لوگ دیکھتے ہیں گھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پاگل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے جس کو لات مار دیا اس سے کام ہو گیا. جس کو اس نے لات مار دی اس سے کام ہو گیا. تو لوگ گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں کب لات پڑے. اچھی حال ہے، مطلب ایسی سوچ ہے لوگوں کی. اب وہ مادر پدر آزاد ہے، نگاہ کیسے اٹھاتے، کیسا دیکھتے، کپڑے نہیں اس کے بدن کے اوپر، کہیں بٹھاتے. اچھا وہ پہنتی بھی نہیں، بس ایسے گھومتے رہتے پورے شہر میں. تو اس کے اب وہ پاگل ہے، دیکھتے کہ لوگ گھیر کے بیٹھے، اس کو نکلنا تو کچھ تو کریں گے وہ. تو بولے جس کو لات مار دے انہیں تو کام ہو گیا اس کا. تو ایسی ایک سوچ بنی ہوئی. کہتے ہیں جو آدمی دین سے نکل جائے، مثلا دین سے نکلنا کیا ہوتا ہے، صوفیہ کے یہاں ایک چیز کیا پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دین مردوں سے لیتے ہو اور ہم دین زندہ سے لیتے ہیں. تم دین مردے سے لیتے ہو، کیسے؟ حدیث کی سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد نے، ان کے استاد کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد نے، وہ کہتے ہیں ایسے ایسے کہاں تک پہنچتا معاملہ، صحابہ تابعین تک، پھر صحابہ تک، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ بیچ میں جتنے لوگ ہیں کوئی زندہ ہے؟ سمجھ؟ تو کہتے ہیں تم دین کہاں سے لیتے؟ مردوں سے لیتے، اور ہم دین کس سے لیتے ہیں؟ زندے سے لیتے. کیسے؟ ہم ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں اللہ سے. اللہ بھائی کیا وحی کا سلسلہ انبیاء پر منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا. حضرت جبریل امین وہی لے کر کے آتے تھے. ان کو جو ہے حضرت جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں ہونا، ڈائریکٹ تعلق اللہ سے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ جو ہے علم لیتے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں. تمہارا تو واسطے سے تھا، ہمارا بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا معاملہ. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، یہ ان کے عقیدے میں ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے اللہ رب العالمین سے. تو اب ڈائریکٹ لیے ہوئے نا، تو اس لیے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. حدثنی قلبی ان ربی، کہتے کہ میرے دل نے ڈائریکٹ رب سے بات کی. تو رب نے کیا کر دیا؟ نماز معاف، روزہ معاف، بدکاری جائز. سمجھ؟ ہاں جائز ہو گئی سر.
اقبال کالانی نے ایک واقعہ لکھا اپنے کسی دوست کا. کہتے ہیں نماز کا وقت تھا اور پیر صاحب جو ہے گانجا پی رہے تھے. کہا کہ ارے دیکھا، ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تو اس کو پکڑا جو اس کا مرید تھا، لے کے گیا. کہا کہ یہ دیکھو نماز کا وقت ہے، کیا کریں؟ بڑے لوگ ہیں، ہم کو سامنے کچھ دکھائی دیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ گانجا پی رہے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. کیسے خضر علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ حقیقت میں انہوں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا، لیکن اس کے پیچھے کیا راز تھا بتایا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بچے کو نہاتے ہوئے دیکھا، اس کو مار دیا، جان سے مار دیا. حضرت موسیٰ چڑھے، لیکن بعد میں حقیقت بتائے کہ بھائی آگے چل کر کے ایسا ہونے والا ہے. تو کہا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں ہے نہیں، حقیقت کچھ اور. یہ بڑے لوگ ہیں، پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ کیا کرتے ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے. یہ ہے اندھی عقیدت. تو پیر شراب پیتے ہوئے دکھے، بدکاری کرتے ہوئے دکھے، وہ حقیقت میں کچھ اور کر رہے. ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو ایسا دکھ رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو یہ جو اولیاء شیطان ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے آزاد کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر لیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ. عبادت اسی وقت تک ہے جب تک کہ یقین پیدا نہ ہو جائے، اور یقین آ گیا تو عبادت نہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ رب کا یقین ہو جاتا ہے. جب یقین ہو گیا تو ہم ڈائریکٹ اب کیا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ گیا. اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اب بندہ ہی رب بن گیا، رب ہی بندہ ہو گیا. بات سمجھ؟ تو عبادت کسی کرے گی؟ بھائی جب اللہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ان کے اندر خود ہی آ گیا کہ یہ خود ہی اللہ کے اندر داخل ہو گئے، وحدت الوجود، حلول، شہود کا جو عقیدہ پیدا ہوا کہاں سے؟ یہیں سے آیا. تو کہتے ہیں ہمیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب تو ہمارے اندر آ گیا، اور یہ خود یعنی مخلوق خود خالق ہو گیا. تو اب عبادت ہم کریں گے کس کی؟ اس لیے عبادت ختم ہو جائے. تو یہ درجہ تو انبیاء کو بھی نہیں ملا، یہ درجہ جو ہے انبیاء کو بھی نہیں ملا. تو بہرحال جو رسول کی اطاعت کرے، شریعت کی پابندی کرے، وہ کبھی ان کے نزدیک ولی نہیں ہو سکتا ہے. وہ ولی نہیں ہے. ہاں، جو اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کر لے وہی پہنچا ہوا پیر ہے. سب سے پہنچا ہوا پیر ہے. کیا فرق ہے؟ تم بھی نماز پڑھ رہے ہو، وہ بھی نماز پڑھ رہا، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو ولی کیسا ہوگا؟ کچھ تو الگ ہونا نا. نماز نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنا، کچھ الگ ہی، کچھ چوٹی، جبہ، بال بڑے ہونا، کپڑے کچھ الگ ہونا. آج یہ سب پہچان ہے. باقاعدہ ہرے بھرے کپڑے وپڑے ڈال لیے، لمبی سی ٹوپی ڈال لی، اونچے یا پگڑی باندھ لی بڑی، گاڑی پہ لکھ لیا بابا، چل رہے ہیں. تو ایسا لوگ کر رہے ہیں کہ یعنی گویا کہ ان کے یہاں جو ولی ہوتا ہے، پہنچا ہوا پیر ہوتا ہے، اس کے لباس الگ ہوتے ہیں، لوگوں سے رہن سہن میں الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے. وہ لوگوں میں مل کر کے کیسے رہے گا؟ کیونکہ وہ عارف باللہ ہے، اللہ کو پہچان گیا، اس کی حقیقت کو پہچان گیا. خود کی حقیقت کو نہیں جان سکا کم وقت. تو یہ ایک بنیادی پہچان. اور جتنے بھی شرک کے ذرائع آج ہیں یہیں سے پھوٹے ہوئے ہیں سب، یہیں سے ہیں سب. بدکاریاں ہو رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، مزار پورے جو آباد ہیں. اور خصوصی طور سے کون کتنا بڑا ولی ہے زندگی میں اس کے پتہ نہیں چلتا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ مرنے کے بعد بڑی بڑی تختیاں لگائی جاتی ہیں. تو جس کی تدفین جو زندگی میں نیک ہو، اس کی تدفین سنت رسول کے مطابق ہو گئی، وہ کہاں ولی ہوتا ہے؟ وہ ولی نہیں ہوتا.
جو ایسے ہی کہیں بھیک مانگتا رہا پوری زندگی، گداگری کرتا رہا، مر گیا کہیں اس کو دفن کر دیا گیا، وہ سب سے بڑا ولی. جیسے کہ یا آپ کے یہی کیا نام ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب ماں باپ کی درگاہ. بتانے والے بتاتے ہیں بھائی، ابھی ایک بزرگ نے بتایا جو زندہ تھے، انہوں نے بتایا، کہا کہ آدمی سادات نگر میں ہر دروازے پر جاتا تھا، کہتا تھا کہ مائی باپ کچھ دو نا، مائی باپ کچھ دو نا، یہی اس کی صدا تھی. جی تو نہیں، وہ ماں باپ کی درگاہ بتا رہا ہوں. ہاں وہاں آگے ہے وہ. تو وہ گھر گھر سادات نگر میں اسی مانگا کرتا تھا. وہ مر گیا، کسی نے ڈال دیا ہرا کپڑا، ہو گیا ماں باپ کی درگاہ، سب چالو ہو گیا وہ. تو بہرحال یہ ہے کہ آج لوگوں کے نگاہ میں پیر کون ہے، ولی کون ہے، بزرگان دین کون ہے، جس کے قبر پر جتنا بڑا قبہ لگا ہو، جتنی بڑی تختی لگی ہو، ٹھیک ہے، وہ چاہے کچھ بھی رہے، کچھ بھی رہے. آج جو ہے بہت ساری جگہوں کا حال یہ ہے کہ خصوصی طور سے شیخ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے تو باقاعدہ کئی واقعات نقل کیے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا، اور گدھے پر بار برداری کا کام کرتا تھا، سامان لاتا لے جاتا تھا، بڑی انسیت تھی اس کو اس سے. ایک دن جو مر گیا، نے سوچا زندگی میں اس نے کام کیا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے نہیں، اس کو دفن کر دیں گے. دفن کر دیا. تو دوسرے دن جب اس راستے سے گزرا تو کسی نے اس پر دیکھا پھول چڑھایا ہوا ہے. انہوں نے سوچا یار کہ گدھا جو ہے مرنے زندگی میں تو فائدہ دیا، مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا ہی. تو وہی مجاور بن کے بیٹھ گیا وہ، اور معروف ہو گیا کہ گدھا شاہ بابا. تو گدھا شاہ بابا کے نام سے معروف ہو گیا، اور کماتا رہا پوری زندگی. بڑھاپے میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے. تو کچھ نہیں ہے، اس کو معلوم تھا کہ گدھا ہے. تو اس نے کہا یار حقیقت لوگوں کے سامنے آ جانی چاہیے. اور اس نے جب ایک دوست سے بیان کیا تو کہا کہ بڈھا سٹیا گیا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، پیر صاحب کو گدھا بولتا ہے. اس کو مارے بھی لوگ، ہمیں سزائیں بھی دی، یہاں تک کہ اس نے باقاعدہ جب پولیس کیس ہو گیا سب ساری چیزیں، تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا ہے اگر کسی انسان کی ہڈی نکلے گی تو جو سزا دینا ہے دینا، میں کہتا ہوں یہاں گدھا ہی ہے اور اسی کی ہڈیاں نکلیں گی اس میں سے. تو یہ ہے حقیقت میں. تو آج بہت ساری چیزیں ایسی معروف ہیں، کتا شاہ ہے، گدھے شاہ ہے، فلاں شاہ ہے، ڈکا شاہ ہے، مر گیا. یہاں تک کہ غیر مسلم بھی مر گیا، اس پر بھی کوئی بابا بن گیا ہے، کوئی بابا بن گیا. بنارس میں ایک مسجد ہے، عاشق معشوق مسجد، وہاں مزار بنے ہوئے ان کے، عاشق معشوق مسجد. وہ تھا کسی زمانے میں، تھے دو، تو وہ لڑکے کو لڑکی کے گھر والوں نے وہی گنگا ندی میں جو پانی میں ڈوبا ڈالا. لڑکی گئی خود ہی وہیں گر کے ڈوب گئی. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ بھائی لاش ان کی جب نکلی تو دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے. تو ان کی وہیں قبر بنا دی گئی، اسی کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کر دی گئی، عاشق معشوق مسجد. ایسا ہے، یہ ہے بدعقیدگی. تو بہت صاحب کتاب لکھتے ہیں، کہتے ہیں آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو شیطانی اولیاء ہیں انہیں لوگوں نے کیا سمجھ لیا یہ رحمانی اولیاء ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے بتا دیا کہ ولی کون ہوتا ہے. 4 صفات 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ پہنچے ہوئے پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان کو انہی آیتوں کے اوپر جانچ لو. اس پر اترتے ہو ٹھیک ہے، نہیں اترتے تو شیطان ہی ہے، اولیاء بزرگ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ 5واں اصول تھا جو ہم نے جانا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.